حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأنبيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواحنا الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات الله وسلامه. پروردگار عالم نے ہمارے لیے حیات اور ممات، جینے اور مرنے کے سلسلے کو بہت خوبصورتی سے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں، یعنی جو شہید ہیں، وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، اور وہ اللہ کے پاس اپنی روزی، اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں. یہ کلاس جو ذکر محمد و آل محمد کے لیے ہے، اور اس میں میری کوشش یہ ہوگی کہ میں دل کی بات، جو آپ کہیں کہ جو ایکسپیرینسز ہیں اور جو عزت یا جو چیلنجز یا جو سب سے بڑی مشکل یا سب سے بڑی عزت کا سامنا اس ممبر کے حوالے سے ہمیں ہوتا ہے، وہ ہے کہ ہم کیسا کانٹینٹ، کس طرح کا مواد، کس طرح کا مقصد اور کیا ویژن لے کر اس ممبر پر بیٹھتے ہیں. اسی کے اندر لطف ہے، یہی سب سے اچھی بات بھی ہے، یہی سب سے آسان اور لطیف چیز بھی ہے، اور یہی سب سے مشکل بھی ہے. جس طرح سب سے آسان کام کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے کیا ہے؟ نیت کرنا. نیت کرنا مشکل ہے؟ نہیں. لیکن سب سے مشکل ترین چیز کیا ہے؟ اسی نیت کو صاف کرنا نا. نیت خالص ہو جائے تو سارا دار و مدار جس چیز کے اوپر ہے وہ نیت ہے، اور نیت ہی سب سے آسان ہے، اور نیت ہی سب سے مشکل ہے. نیت ہی ہے جو جزا بناتی ہے، نیت ہی ہے جو سزا بناتی ہے. نیت ہی کی بنیاد پر ہمیں اچھا بھی ملتا ہے، اور نیت ہی کی بنیاد پر ہمیں برا بھی ملتا ہے. اس فرش ازاں نے جو اعتماد ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس کا تو ہم بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن ہم جو اول اور آخر خدمت کر سکتے ہیں، نہ وہ میری حدیث ہے، نہ وہ آپ کا تفسیر قرآن کو بیان کرنا ہے، نہ وہ ہمارے جیسے لوگوں کا سیرت اہل بیت کو بیان کر کے کچھ کر دینا ہے. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارا جو اس ممبر پر بیٹھ کر رول ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، لیکن ہماری جو نیت ہے وہ اس تھوڑے سے کو بہت بڑا بنا سکتی ہے. ایک مبلغ کیا ہوتا ہے؟ میں بہت سارے آپ بہت ساری باتیں سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو بولتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں یہاں ماشاء اللہ نوجوان بچیاں بہت ساری ہیں. میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ جو ممبر پر بیٹھتا ہے
اس کے منہ میں زبان دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ پڑھیں، آپ ایسا پڑھیں، آپ ویسا پڑھیں، آپ اس کے بارے میں کہیں، آپ اس کے بارے میں کہیں، جبکہ جو مبلغ ہے، تبلیغ کرنے والا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کی طرح۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ مریض سے یہ نہیں پوچھتا کون سی دوائی چاہیے، کیسی دوائی چاہیے، کہاں پہ پٹی کروں، کہاں سے کاٹوں، نہیں، وہ اسے ایگزامن کرتا ہے، ایک دفعہ اس کا اچھی طرح جائزہ لیتا ہے، اور جب جائزہ لے لیتا ہے تو چاہے مریض کو اچھا لگے، برا لگے، پسند آئے، نہ آئے، وہ اس جگہ پہ مرہم رکھتا ہے، کاٹتا نہیں ہے۔ وہ کاٹنا اگر آپریشن بھی ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچائے، نہیں، اس کی دوا ہے، اس کے لیے شفا تلاش کرتا ہے، اس کے لیے علاج کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر مرہم رکھتا ہے۔ تو ہم بھی جو مبلغ منبر پر بیٹھ رہے ہیں، آپ یاد رکھیں، آپ صرف آپ کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جو ایریا انفیکٹڈ ہے یا جہاں پر آپ کو کوئی بیماری یا مرض نظر آتا ہے اس کو مندمل کرنا ہے، اس کو شفا دینی ہے، اس کو بہتر کرنا ہے، اور اس کو بہتر کرنے کی نیت سے جب آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر دیکھیں کہ جو بھی آپ بات کہیں گے اس میں آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا طریقہ، آپ کا بیان کرنا، آپ کی اپروچ، آپ کا وے آف ڈیلیورنس، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک شفا کا کام کریں گی۔ قرآن نے کیا کہا؟ شفاء لما فی الصدور۔ قرآن کیا ہے؟ جو دلوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے، یعنی کا علاج ہے، یعنی کا دوا ہے، یقینی طور پر علاج ہو جاتا ہے تو کہتے شفا مل گئی، یعنی جو مرض ہے، جو نفاق ہے، اس کو نکال دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ہم ایکچولی جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو یہ ایک نیت ہے جس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے، جس کو ہمیں بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ ہم جب ممبر پر بیٹھ رہے ہیں تو ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے اور جو ان کی بیماریاں یا کمیاں ہیں اس جگہ کو فل کرنے کے لیے، اس پر مرہم رکھنے کے لیے، نہ ڈانٹنا ہے، نہ غصہ کرنا ہے، نہ برا بھلا کہنا ہے، نہ تلخی سے، نہ لاؤڈ ہو کر، آرام سے بات کریں، اور جو بات کریں وہ اس جگہ انفیکٹڈ ایریا کو بہتر کرے، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو اس زمرے میں ہم سے خطا ہوتی ہے، آپ لوگوں نے ایک ٹرمینالوجی سنی ہے پاکٹ مولانا کی؟ اچھا، پاکٹ مولانا جو ہے بہت سنی ہے، کچھ نے نہیں بھی سنی، کہ جیب سے نکالو اور جو منہ میں آئے ان سے بلوا دو۔ یہ ٹرمینالوجی کہاں سے شروع ہوئی؟ شام سے۔ شام میں ہوا تھا نا، جب خزانوں کے منہ کھول دیے تھے اور کہا تھا قرآن کی تعویل بدل دو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لیلۃ المیت کی آیت ہے جو امیر المؤمنین پر نازل ہوئی۔ پاکٹ کے کچھ اصحاب سو کالڈ یا کچھ راوی تلاش کیے اور ان سے کہا کہ اس آیت کی جو مصداق ہے اس کو بدل دو، اور آیت کا مصداق امیر المؤمنین بدل کر کیا کر دیا گیا؟ عبد الرحمن ابن ملجم بنا دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مشہور آیات ہے، سب کو پتہ ہے کب نازل ہوئی، اور اس کی تعویل کیا بنا دی گئی کہ یہ کس کے لیے ہے، کس دن اللہ نے دین کامل کیا اور نعمتیں تمام ہوئی اور اللہ اسلام سے راضی ہو گیا، کس چیز سے؟ زکوٰۃ سے۔ زکوٰۃ ادا کرو تو دین کامل ہو جائے گا، نعمتیں تمام ہو جائیں گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ فلایت کو چھوڑ کر اس جانب چلے گئے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک صاحب تکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، مشہور ترین آیت ہے نا، ہر ایک کو یاد ہے۔ اس کا مصداق کس کو بنایا گیا؟ امام المتقین کون ہے؟ ہاں، پھر بھی تقوی کا محور کس کو بنایا گیا؟ امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کو، کہ اس کے لیے یہ آیت اتری ہے۔ یہ پاکٹ مولانا آز کا کرنا تھا۔ یہ ان سے کیا خطا ہوئی جو قرآن کی تعویل بدل گئی؟ آج بھی اس کے چھوٹے بڑے کیریکٹرز ویسے نظر آتے ہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کو ان کی مرضی کے مطابق بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔
اسی لیے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ معالج ہیں، آپ شفا دینے والے ہیں. یہ ممبر شفا دیتا ہے، علاج نہیں دیتا، شفا دیتا ہے. انا حدیثنا یحیی القلوب. میرے مولا نے فرمایا کہ ہماری جو حدیث ہے، ہمارے جو اقوال ہیں، وہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں. آپ حدیث سناتے ہیں، دل زندہ ہو جاتے ہیں. یہ اس حدیث کی تاثیر ہے. تو جو آپ کا فرض ہے وہ یہ کہ جو تبلیغ اور جو صحیح ویژن ہے، جو صحیح مقصد ہے کربلا کا، اس کو بیان کریں. اس بات سے بے غرض ہو کر، اس بات سے لا تعلق ہو کر کہ آپ سے دنیا کیا چاہتی ہے. آپ کس چیز کے پیغمبر ہیں، کس چیز کے پیغام رسان ہیں؟ جناب زینب کبریٰ کے. انہوں نے ہی یہ ممبر چھوڑ دیا تھا نا آخری خطبہ دے کر. کس کے لیے چھوڑا وہ ممبر؟ وہ خطبہ دینے کی جگہ میرے لیے، آپ کے لیے. اور جب آپ زینب کبریٰ کی جگہ آئی ہیں تو کیا جناب زینب کبریٰ نے شام والوں سے ویسے بات کی تھی جیسا انہیں اچھا لگے، جو انہیں خوش کر دے؟ یا کوفہ آپ گئیں تو آپ نے ان کے فضائل پڑھے یا ان کو خوش کر دیا؟ نہیں. کوفہ میں آپ نے لوگوں کو جھنجھوڑا ہے، شرم دلائی ہے، ان کی غیرت کو للکارا ہے، ان کو یاد دلایا ہے، ان کو سرزنش کی ہے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کیا اور کہا ہے کہ تم ہوتے ہوئے اہل بیت کا یہ ہو گیا، تمہارے لیے رونا بنتا ہے، تمہیں اس سے زیادہ رونا پڑے گا، تمہیں عاقبت میں اس سے زیادہ سخت انجام کا سامنا کرنا ہوگا. اور وہی بی بی جب شام آئی ہیں تو اپنا تعارف دیا ہے، پھر چیلنج کیا ہے، یزید کو خطاب دیا ہے، اور اس سے آپ نے کہا ہے کہ تم جو کچھ کر چکے ہو اس سے ہمارا کچھ خراب نہیں ہوا، ہم آج بھی سرفراز ہیں، جس کے اوپر میں اسی سیشن میں آخر میں بات کروں گی. تو جو کراؤڈ ہے یا جو بانیان مجلس ہیں یا جو افراد ہیں، ہم ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہیں، ہم جناب زینب کو خوش کرنے کے لیے، اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے ہیں. اور جب ہم ان کی رضایت کے لیے ہیں تو ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے ہے کہ ہم کسی کی خوشنودی، کسی کی تعریف کو یا اپنے دنیاوی کریئر کو بنانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، یہ آخرت کا معاملہ ہے. اور اسی لیے میں اکثر بہت سارے لوگ جو غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو جن کا ممبر سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر دنیا چاہیے تھی تو غلط فیلڈ کا انتخاب کیا ہے. میں آپ سے بھی کہوں گی اگر آپ کو دنیا چاہیے ہے، شہرت چاہیے، نام چاہیے، پیسہ چاہیے ہے اور آپ کو واہ واہ چاہیے تو یہ غلط فیلڈ ہے. یہ وہ فیلڈ نہیں ہے جس میں آپ کو دنیا ملے گی. یہ ذہن بنا لیں، کیونکہ آپ جتنا آگے جائیں گے، جتنا آپ کو لوگوں کی جانب سے، عوام کی جانب سے ریسیپشن ملے گی، اتنا گلیمر زیادہ ہو جائے گا، اتنی چمکنے والی دنیا زیادہ ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد آپ کا جہاد مشکل سے مشکل تر اور دنیا کا حلقہ تنگ تر ہوتا چلا جاتا. تو اگر دنیا چاہیے ہے تو یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ شہرت کے لیے نہیں ہے، یہ پیسے کے لیے نہیں ہے، یہ خالصتاً الی اللہ عبادت ہے جس میں خوش کرنے کے لیے سوائے اہل بیت کی رضایت، اللہ کی خوشنودی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے سوا ہر چیز اس ممبر سے منسلک امتحان ہے، آزمائش ہے، کڑا امتحان ہے، کڑی آزمائش ہے اور کچھ بھی نہیں. اب اس بات کو، اس ویژن کو یا اس نظریے کو ذہن میں رکھ کے کہ ہم نے اپنی نیت خالص کرنی ہے. ہماری نیت ہے جو ہمیں صاحب منبر بناتی ہے، اور پھر اس نیت میں ہمیں کس کی خوشنودی، کس کے رضایت کا خیال رکھنا ہے. یہ دو باتیں ذہن میں ہوں تو اس کے بعد ہم لوگ اپنے آپ کو منبر پر بیٹھنے کے لائق سمجھ سکتے ہیں. اب آتے ہیں ہم لوگ کے جو مجلس ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس مجلس کا کانٹینٹ یا اس کے لیے جو سب سے بڑی انسپریشن ہے، جن سے ہم اپنے لیے ایک اچھا اثر لے سکتے ہیں، وہ سب سے پہلی ہستی جو ہیں وہ جناب ختیجۃ الکبریٰ. اللہم صل دوسری عظیم ہستی جناب فاطمۃ الزہرا خاتون جنت. اللہم صل اور تیسری ہستی جناب
صدیقہ عالیہ مخدرہ علیہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد۔ ان تین ہستیوں نے خواتین کے لیے وہ کام کیا ہے کہ جس نے اسلام میں ہمارا مقام، ہماری منزلت کو بہت بلند کر دیا، بہت عظیم کر دیا۔ آپ سب جانتے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ زمانہ جاہلیت نے انہیں عزت دی تھی، اسلام سے پہلے عزت دار تھیں، لیکن وہ عزت زمانہ جاہلیت آپ کو کیوں دیتا تھا؟ کیونکہ مالدار تھیں۔ اور کیا اس وقت صرف جناب خدیجہ مالدار تھیں، وہ عزت والی تھیں؟ نہیں، ہر وہ شخص، ہر وہ فرد جس کے پاس پیسہ تھا، اس کا زمانہ جاہلیت تھی تو ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا، پیسے والے کی عزت تھی۔ لیکن جناب خدیجہ نے اپنے پیسے کی بنیاد پر اپنی عزت کے اوپر ناز کیا اور خدیجہ اور ملکہ عرب رہیں؟ نہیں، آپ کا نام خدیجہ تھا، لیکن آپ نے اپنے کردار کو ایسا بنایا کہ لوگوں نے آپ کو طاہرہ کہا، کہ یہ پاک ہے، یہ دوسری عورتوں جیسی نہیں ہے، یہ صرف ملکۃ العرب نہیں ہے، یہ صرف ایک مالدار خاتون نہیں ہے، بلکہ یہ پاک کردار کی بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جب اپنی پاکیزگی زمانے جاہلیت کی تاریکی میں ثابت کر چکی تھی، تو جب نور اسلام آیا تو وہ کتنی زیادہ اور طاہرہ ہو گئیں۔ جب وہ منسلک ہو گئیں، جڑ گئیں رسول اللہ سے، تو پھر آپ تصور کریں کہ ان کی طاقت، ان کی طہارت، ان کے اندر موجود اخلاص کو کیا اوج ملا ہے، کیا کمال ملا ہے۔ اور اسی لیے جب رسول اللہ کو دفاع کی ضرورت پڑی یا کسی ساتھی کی ضرورت پڑی، ایک روایت ہے جو ریاحین الشریعہ آیت اللہ محلاتی کی کتاب ہے۔ ریاحین آپ سب جانتے ہیں ریحان کی جمع ہے، ریحان کہتے ہیں خوشبودار پھول کو، شریعہ اردو والا شریعت، ریاحین الشریعہ یعنی شریعت کے بہت سارے، ریاحین ریحان کی جمع ہے، بہت سارے خوشبودار پھول جو خواتین الفابیٹیکلی، ان خواتین کے نام 5 جلدی یہ کتاب ہے آیت اللہ محلاتی کی، جس میں انہوں نے الفابیٹیکلی جتنی بھی خواتین جنہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، کسی نوبل کاز کے لیے اچھے کام کیے ہیں اور کچھ اچیو کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس میں وہ جب بات آتی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، تو اس میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات تھی کہ جو رسول اللہ کے دفاع کے لیے اس وقت گئیں جب آپ کو شہر سے پتھر مار کے لہو لہان کر کے نکال دیا گیا، اور پورے شہر کے دیوانے، بچے، مجنون، جاہل، غاصب، امراء، سفراء اور جو قبیلوں کے رئیس تھے، وہ سب ایک ہو گئے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو زندہ اس شہر میں آنے نہیں دیں گے۔ آپ نے ایک پہاڑ کے دامن میں پناہ لی، جناب خدیجہ گئیں، رسول اللہ کو لے کر آئیں، اور جب رسول اللہ کو لے کر شہر میں آئیں، وہ لوگ جو منتظر تھے کہ رسول واپس آئیں گے تو دوبارہ ان کے اوپر حملہ کریں، دوبارہ اٹیک کریں، تو اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کو بچایا جاہلیت سے، جاہلوں سے، دیوانوں سے، مجنون سے۔ اور پھر جب اپنے گھر کی جانب آئی ہیں تو ایک چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک مختصر سا خطبہ دیا، جس میں آپ نے ان لوگوں کی غیرت کو للکارا اور ان سے کہا کہ تمہاری غیرتیں کہاں چلی گئیں؟ کیا تم لوگ وہ نہیں ہو جو میرے دروازے پر مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے تھے، میرے پاس سائل بن کر آتے تھے، اور آج تمہیں اتنی حیا، اتنی غیرت نہیں کہ اسی دروازے پر آ کر تم پتھر مارتے ہو؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ایسا کلام کرنا کیا کہتا ہے؟ زبان فصاحت و بلاغت، صاحب علم جس کے سینے میں قرآن ہے وہ خاموش ہے اور خدیجہ بولتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، نبی کا خاموش ہونا اور خدیجۃ الکبریٰ کا بولنا، اتنی بڑی حجت کی خاموشی کوئی معمولی نہیں ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کا ان کی خاموشی میں بولنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ کیا خدا کہنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے، یہ میرا اور آپ کا اعتماد ہے،
یہ ہماری انسپریشن ہے، یہ ہماری موٹیویشن ہے، نہ دنیا کی واہ واہ، نہ بڑا مجمع، نہ بڑی جگہ پڑھنے کی. اگر خدیجۃ الکبریٰ زبان ما ینطقی عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کے ہوتے ہوئے کلام کر رہی ہیں اور وہ خاموش ہیں، تو یہ اسلام ہے جو عورت کو اعتماد دے رہا ہے، یہ بولنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے. اور آپ کی اس خطبے کا کانٹینٹ کیا ہے؟ دفاع عصمت. جو صاحب عصمت رسول اللہ ہیں، جو وہاں موجود ہیں، ان کا دفاع کرنا. جو اللہ کا نمائندہ ہے اس کے حق کو بیان کرنا، اس کے ویژن کو آگے لے کر چلنا، اسی نظریے کو آگے بیان کرنا جو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کیا. دوسرا مقام آ جاتا ہے آپ ہی کی دختر سیدۃ النساء خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد و علی 75 دن یا 95 دن مابعد رحلت رسول، جہاں دوسرا صاحب عصمت، صاحب نہج البلاغہ، صاحب منبر سلونی، جس کے کلام کے آگے جو صاحبان علم ہیں، ہم جیسے لوگ نہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، جو فصاحت و بلاغت جانتے ہیں، جو علم ادب رکھتے ہیں، جو زبان کا علم رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہج البلاغہ مخلوق کے کلام سے برتر ہے، خالق کے کلام سے کمتر ہے. جس کی فصاحت اور بلاغت ایسی ہے وہ خاموش ہو جائے اور فاطمہ بولے. دیکھیے ہم سب جانتے ہیں 75 دن امیر المؤمنین خاموش ہیں، 95 دن امیر المؤمنین خاموش ہیں اور سیدۃ النساء بات کرتے ہیں. اور سیدۃ النساء نے کیا بات کی ہے؟ عصمت کا دفاع کیا ہے. عصمت نبوی، عصمت ولایت، جو امیر المؤمنین کی عصمت، ان کی پاکیزگی، ان کا ہر عیب سے مبرہ ہونا. اور آپ نے اپنے سخن میں، اپنے خطبوں میں کیا کیا؟ لوگوں کو راضی کیا، امیر المؤمنین کا دفاع کیا، ان کے حق کو بیان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ تم لوگوں کو کس پستی سے نکال کر میرے بابا لے آئے. میں اگر ایک چھوٹا سا حصہ ان کے خطبے میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں کہ بی بی نے جب انصار اور مہاجرین کے درمیان کھڑے ہو کر اصحاب کو مخاطب کیا تو آپ نے فرمایا اے اصحاب، تم لوگ ایک جوہر پانی کے پیچھے ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہوتے تھے، تم پتے کھاتے تھے. میرے بابا نے تمہیں تہذیب سکھائی، میرے بابا نے تمہیں انسانیت تعلیم دی، ایک دوسرے کی تکریم تعلیم دی، اور تم اسی بابا کی ہر بات سے اور ان کے پیغام سے آج منحرف ہو گئے، جبکہ ان کی آنکھیں بند ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے. وہاں سے علم ہوتا ہے کہ آپ کے خطبے کا کانٹینٹ یا ویژن، مقصد، عنوان کیا تھا، کہ جو صاحب عصمت وجود اس وقت میرے ساتھ کھڑا ہے میں اس کے حق میں کلام کروں گی. ہاں، لوگ خوش نہیں تھے جناب فاطمہ کے اس خطبے سے، جو لوگ سن رہے تھے ان کو کسی صورت اچھا نہ لگ رہا تھا، لیکن جو آپ کے خطبے کا فرض تھا، جو عنوان تھا، وہ آپ نے پورا کیا. اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے تیسری ہستی جنہوں نے نیابت خدیجۃ الکبریٰ، نیابت فاطمہ الزہرا میں وہ خطبہ دیا جس نے آج میرے اور آپ کے سینے میں اسلام کو زندہ رکھا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کے اندر یہ کریج ہے کہ آپ اپنی مجالس کے اندر وہ حقیقی ویژن جو کربلا کا ہے لے کر آئیں، تو آپ ضرور اس چیز کو اپنے لیے واجب سمجھیں کہ جو بی بی نے خطبہ شام میں دیا، میں کوفے والے کی بات نہیں کر رہی، جو شام میں آپ نے خطبہ دیا اس کو ضرور پڑھیں، اس کا ضرور مطالعہ کریں. اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز جو جناب زینب کبریٰ کے اس پورے خطبے کے اندر آپ کو نظر آئے گا، بار بار آپ نے قرآن سے بات کی ہے، آیات سے بات کی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں یزید کس کی اولاد تھا؟ جس نے قرآن نیزوں پر چڑھا کر اپنی ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدلنے کی کوشش کی تھی.
قرآن کا سہارا لیتے تھے نا. جو وصیت تھی رسول کی کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت کے اوپر تو انہوں نے اپنی نظریں پھیر دی، اس کے اوپر تو نظر ہی نہیں کرتے تھے، بات ہی نہیں کرتے تھے، وہ چیپٹر ہی کلوز ہو گیا تھا کہ اہل بیت کچھ بھی نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی. یہی نعرہ تھا کہ وہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے ہمیں عقل دے رکھی ہے، ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اصحاب کی پوری ٹیم ہے، اصحاب نہ ہو تو تابعین ہے، تابعین نہ ہو تو تبع تابعین ہے. ایک سلسلہ وہاں سے چلا دیا تھا اور کہا تھا ہم یہاں سے ہدایت لے لیتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ خیر سے، اللہ ہمارے پاس سارا دین ہے، ہمیں اہل بیت کی ضرورت ہی نہیں. جناب زینب کبریٰ نے کیا کیا؟ کہا قرآن مانتے ہو، قرآن سے بات کرو، ہمارے منکر ہو، اپنی بات نہیں، اللہ کی بات ہے. وہ پورا خطبہ جو شام کا ہے اس کے اندر جو قرآنی آیات سے آپ نے بات کی ہے وہ خود بتاتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے جس چیز کو یزیدیوں نے اپنے لیے ایک آپ کہیں کہ شیلٹر بنایا ہوا تھا، اسی چیز کو ہی آپ نے استعمال کیا کہ قرآن تو قرآن سے بات کرتے ہیں، تمہارے لیے ہم کچھ بھی نہیں، ہماری بات نہیں، جو اللہ کہتا ہے وہ تمہارے سامنے رہے. یہ پہلی چیز. اور دوسری چیز جو اس خطبے میں سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ ہے جناب زینب کبریٰ کا انقلابی بیان، جس کے اندر کیا ہے، اس انقلاب کے اندر کیا ہے، اس کے اندر حاکم وقت کو چیلنج دینا ہے، للکارنا ہے، اس کو یہ کہنا ہے کہ تم کرو جو تم کر سکتے ہو. جو آپ جانتے ہیں یزید 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا بادشاہ تھا، 61 ہجری کا طاقتور ترین بادشاہ، 61 ہجری کی دنیا کی سب سے بڑی آرمی یزید کے پاس تھی. ایک بات میں آپ کو بریکٹ میں بتاتی چلوں، آپ لوگ تحقیق کرنے والے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ سید الشہداء کے فضائل یا امیر المؤمنین کے فضائل یا اہل بیت میں کسی اور کے فضائل پڑھیں تو جو ان کے مد مقابل رذیلت ہے اس پر بھی ضرور تحقیق کریں. ہم لوگ جانتے ہیں سید الشہداء کی کیا عظمت تھی، وہ سیدہ شبابی اہل الجنہ تھے. یزید کیا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کیا تھا، عمر ابن سعد کی کیا ہسٹری ہے، شمر بن ذی الجوشن کیوں ایسا تھا؟ کیونکہ خدا کیا کہتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. تو اللہ کیا کرتا ہے، جو ظلمت میں ہو اسے نور سے لاتا ہے، اور جو طاغوت شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے، جو نور میں ہو اسے، آپ نور میں ہیں تو کیا آپ نور میں رہیں گے؟ نہیں، شیطان کوشش میں ہے کہ نور سے نکال کر ظلمت میں لائے. وہ نور جس میں آپ ہیں وہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے، اس نور میں رہنے کے لیے نورانی ہونا کافی ہے نہیں، ظلمت کی پہچان بھی ضروری ہے. یہ پتا ہو کہ کون سی چیز باعث ظلمت، باعث گمراہی، باعث انحراف ہے. تو جو یزید ہے اس کی بھی معرفت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ یزیدی چہرہ کیا ہے، حسینی چہرہ. خدا ہمیں جب کسی چیز کے آغاز کا، قرآن کا آغاز دیکھیں تو خدا پہلے کیا کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ پہلے شیطان کو دور کرو، پھر اس کے بعد اللہ کے نام سے آغاز کرو. تو آپ کو جو شر ہے، جو ظلمت ہے، جو رجیم ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے. اسی لیے جو یزید تھا اس کی بھی زندگی دیکھیں کہ وہ کون تھا، کربلا سے پہلے، کربلا کے بعد، اس کی حکومت، سلطنت. قصہ مختصر، اس کی جو حکومت تھی وہ اس زمانے میں، اس دور میں دنیا کی سب سے بڑی آرمی کا حامل تھا. اس کے زیر میں، اس کے نگرانی میں تمام عیسائی، یہودی اور مسلمان آتے تھے. آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ مکے میں یہ اعلان کر دیا گیا، مدینے میں یہ کہا گیا، حتیٰ کوفے میں بھی یہ اعلان کیا اور کہا کہ شام سے عیسائیوں کا لشکر آ رہا ہے جو امام حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ نہیں مانتے، مسلمان ہی نہیں ہیں، اور وہ امام حسین کا خون کر دیں گے اور تمہارا بھی ساتھ صفایا ہو جائے گا، لہٰذا یا تو عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ شامل ہو جاؤ، نہیں آئے تو وہ عیسائی لشکر ہمیں رون دے گا.
تو وہ عیسائیوں کے اوپر بھی حکمران تھا, یہودیوں کے اوپر بھی حکمران تھا, مسلمانوں کے اوپر بھی بادشاہ بنا بیٹھا تھا. لہٰذا بی بی نے اپنے اس خطبے میں ایسے شخص کو جو دنیا کی سپریم پاور تھا اس کو چیلنج دیا کہ تم نے جو کرنا ہے تم کرو, تم سے جو بن پڑتا ہے وہ کرو. اور یہ شجاعت, شہامت, جواں مردی تھی جس کی بنیاد پر آج میرا اور آپ کا دین باقی ہے. اگر جناب زینب کبریٰ اس مقام پر جا کر وہ خطبے نہ دیتی تو یقین جانیے کہ وہ مقصد جو اس نے شروع کیا تھا, اپنا پلید مقصد, شاید وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتا. لہٰذا اگر اس کو ہم تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں دیکھیں جناب زینب کبریٰ کے اس خطبے کو, کہتے ہیں کہ میری بیوی نے اس خطبے کا آغاز قرآن کی آیت سے کیا. جب بیوی کو لایا گیا, میں ایک بات چھوٹی سی بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے جو شہر کے اندر داخل ہوا ہے شخص شام میں, مجالس امام حسین, کتاب کا نام ہے محمد حسین فاضل, ان کی یہ کتاب ہے جو غالباً میں پہلے بھی کوئی 2 سال پہلے آئی تھی, تب بھی میں نے آپ کے سامنے اس کتاب کو نقل کیا تھا, جس میں بہت زیادہ تاریخ تو نہیں لیکن تاریخ کے کچھ اہم گوشے بتائے گئے ہیں. محمد حسین فاضل وہ لکھتے ہیں کہ پہلے شام میں جو شخص اس قافلے میں داخل ہوا وہ خولی بن تمیم تھا, جو یزید کے سامنے سب سے پہلے آیا. اور یزید نے پوچھا, کہا کہ مجھے ساری رپورٹ دو. ساری رپورٹ دی گئی, کتنے کتنے مقامات سے گزارا, کتنی منزل سے گزارا, بیویوں کو کس طرح زجر اور اذیت دی. جب ساری رپورٹ خولی بن تمیم نے دے دی تو اس کے بعد یزید نے پوچھا اور کہا, جب لوگ نعوذ باللہ ان کا مذاق اڑاتے تھے تو یہ بیویاں کیا کرتی تھیں؟ تو اس وقت خولی بن تمیم نے جواب دیا, کہنے لگا ہم انہیں رسوا کرنے کے لیے داخل کرتے اور یہ فاتح بن کے داخل ہوتی. دیکھیے آپ معمولی نہیں ہیں, آپ کا مقصد آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے بھی ہوں آپ کو عظیم اور بہادر کرتا ہے. اور جب یہ جملہ یزید ابن معاویہ نے سنا تو اس نے کہا, آپ جانتے ہیں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام 17 دن کا کم از کم سفر تاریخ میں نقل کیا جاتا ہے, کم از کم. اگر تیز بھی لایا جائے تو 17 دن میں یہ قافلہ پہنچ جاتا ہے. تو کیا 17 دن میں اس کو خبر نہیں ملی تھی؟ تیاری کے لیے 17 دن کافی نہیں تھے؟ ہاں بعد عاشورہ کہ جو اس کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا ہے, 17 دن بہت تھے شہر سجانے کے لیے. شہر سجایا جا سکتا تھا. کیا وجہ تھی کہ اس نے 3 دن اس قافلے کے پہنچنے کے باوجود انہیں باب الساعات پر کھڑا رکھا؟ کیا وجہ ہوئی؟ کیونکہ وہ جانتا تھا جو تیاری ہم نے کی ہے وہ ناکافی ہے. یہ اسیر ہیں, یہ بندھے ہوئے ہیں, لیکن یہ پھر بھی طاقتور ہیں. اور اہتمام کرو, بڑا جشن مناؤ, اس سے زیادہ ہم اپنی فتح کو لوگوں کے اوپر ظاہر کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا 3 دن تک باب الساعات پر کھڑا رکھا گیا. اور 3 دن کے بعد جب میری بیوی شام کا وہ بازار گزار کر آئی ہیں, آپ یقین جانیے کہ جب میں شام گئی اور اس بازار سے گزرنا ہوا تو بندہ سوچتا ہے, خیال آتا ہے بطور عزادار کہ بی بی یہاں سے گزری ہیں, دائیں بائیں بازار آج بھی کہیں کہیں آئینے نظر آتے. بہت آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلے. بڑی مشکل سے وہ سفر ہم نے آرام آرام سے چل کے بھی کوئی 45 منٹ میں ختم کیا, 40 منٹ میں ختم ہو گیا. اور میں بازار شام میں کھڑی ایک بات سوچ رہی تھی. سید الشہداء کی آخری ملاقات جو جناب زینب کبریٰ سے ہوئی, آپ سب جانتے ہیں اس آخری ملاقات میں سید الشہداء نے بی بی سے کیا کہا تھا, مجھے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں نہ بھولنا. میرے مولا جانتے تھے کہ بی بی کی نماز شب قضا نہیں ہوگی, یقینی طور پر پڑھیں گی. یہ یقین امامت تھا کہ ہر صورت وہ نماز شب ادا ہوگی, اور مجھے اس نماز شب میں یاد رکھنا. میں کھڑی بازار شام میں سوچ رہی تھی کہ جس بی بی کی نماز شب قضا نہیں ہوتی, انہوں نے اس بازار میں نماز ظہر و عصر و مغرب کیسے ادا کی.
اور جس نے برہنہ سر نامحرموں کے درمیان نمازیں ادا کر لیں جس طرح سے پڑھی، وہ حکم شریعت جانتی ہیں، جب وہ تھکی ہوئی اس قصر کے اندر، اس محل کے اندر گئی ہیں تو کیا عالم ہوگا۔ ہم ان کے غم کو یاد کر کے جب یہ سفر طے کر کے قصر کے اندر پہنچتے ہیں، مسجد اموی میں جاتے ہیں تو ہماری ٹانگیں جواب دیتی ہیں، ہمارا دل لرزتا ہے، ہماری آواز کانپتی ہے، ہمارے حواس ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہمارا حافظہ کہیں تھک کر بیٹھ جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ کہاں آ گئے اور کیا ہو گیا، جبکہ ہم کنیزوں کے کنیز حقیر، بہت ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ اور زینب کبریٰ وہ مرحلہ گزار کے 3 دن انتظار کر کے، ایک پورا دن لوگوں کے طعنہ تشنی، پتھر، آگ، تازیانے، ننگی تلواروں کے درمیان رہ کے جب یزید کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو فرمایا صدق اللہ كذلك يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء وكذبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون۔ قرآن سے میں نے آپ سے کہا پہلی چیز آپ کی یہ تھی کہ آپ نے قرآن سے بات کی ہے، قرآن کے ذریعے ان تک اپنی حقانیت کو پہنچایا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے برا کیا، جنہوں نے اپنی زندگی کو برائیوں کی سیاہی سے دھو ڈالا، اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور اس کا مذاق اڑایا، ان کے لیے بدترین انجام ہے۔ پہلی بات زینب کبریٰ کی یہ تھی کہ تم اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہو، اس کا مذاق اڑا رہے ہو اور اپنی زندگی کو گناہوں کی سیاہی سے آلودہ کر رہے ہو، اور تم جو کر رہے ہو اس کا انجام برا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ وہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کو اگر آج مہلت دے دی گئی ہے، ڈھیل دے دی گئی ہے، آزادی دے دی گئی ہے، وہ جو کرنا چاہتے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں، کھلی چھٹی اگر انہیں ملی ہے، خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، انہیں اس لیے مہلت دی گئی ہے تاکہ ان کا گناہ زیادہ ہو جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کے لیے دردناک جس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی ایسا عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد جناب زینب کبریٰ نے وہ سر جو نو کے نیزہ پر بلند تھے اور ان کو وہاں پر بطور شکست خوردہ پیش کیا جا رہا تھا، ان کی جانب اشارہ کر کے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، یہ جن کو تم مردہ تصور کرتے ہو انہیں مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، یہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، یہ خدا کے پاس اپنا رزق پا رہے ہیں۔ وہ سب سمجھ گئے، قرآن ثابت کرتا ہے کہ یہ زندہ ہیں، یہ کٹے ہوئے سر نہیں ہے، یہ حیات یافتہ ہے، یہ جاوداں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اور پھر جب آپ نے یہ بات ان کی شہیدوں کی حیات کی ضمانت دے دی تو کہتے ہیں اس وقت یزید نے قہقہا لگایا اور کہنے لگا کہ یقیناً اللہ نے تمہارے اوپر ظلم تو بڑا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ میری بیوی نے اس وقت جواب دیا اور فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا، یہ خدا کا ظلم نہیں ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ، ہمارے پاس جو عنایات ہیں، جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہمارے درمیان جو عدل انصاف کرے گا وہ بھی اللہ کرے گا، تجھ سے انصاف کس نے مانگا؟ بی بی کہنا یہ چاہتی ہیں میرے اور تمہارے درمیان دنیا انصاف نہیں کرے گی، دنیا عدالت نہیں کرے گی، اللہ کی ذات ہے جو انصاف اور عدالت کرنے والی ہے، اور اسی نے ہی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا حصہ بی بی کے خطبے کا شروع ہوتا ہے جس میں آپ نے
اس کو جس کے پاس حکومت ہے، سلطنت ہے، مین پاور ہے، طاقت ہے، دولت ہے، خزانے ہیں، افراد ہے، جو منہ سے بات نکالے وہ کر سکتا ہے، اس سے آپ نے کیا کہا؟ یا یزید کد کیدک وسع سعیک وناصب جہدک، کر لے جو تیرا مکر و حیلہ ہے، وسع سعیک، اپنی تمام تر کوششوں کو لگا لے، وناصب جہدک، اور اپنی تمام تر طاقتوں کو لگا لے، جو تیرے بس میں پڑتا ہے، جو تیرے بن میں آتا ہے، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمت وحینا ولا ترحز عنک عارہا، فرمایا اللہ کی قسم اے یزید، تو ہماری وحی کو نہیں مٹا سکتا، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا، اور اپنی ظاہر سازی سے ہماری منزلت بھی تجھے حاصل نہیں ہوگی، تو کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ ساری تیری دولت، یہ سارا تیرا مال، یہ ساری تیری سلطنت ہیچ ہو کر رہ جائے گی، اور اس وقت تیرے پاس جو کچھ، دیکھیے تاریخ خود بتا رہی ہے، وہ نہتی ہے، وہ اکیلی ہے، وہ ظاہراً بے بس ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اور دوسری جانب بہت کچھ ہوتے ہوئے فرما رہی ہیں جو کچھ تو نے کر لیا اس سے تو لا حاصل رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد بی بی نے کیا خطبہ دیا، کیا انجام، کیا اختتامی کلمات ہیں۔ فرمایا کیا تیرا خیال یہ ہے کہ تیری ذلت کا یہ داغ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ فرمایا ہرگز نہیں، تیری حکومت کے دن گنتی کے ہیں، اور تیرے آس پاس موجود لوگ کچھ لمحے کے لیے ہیں، جب تک منادی ندا دے گا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہے، لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں وہ لوگ، وہ قوم جنہوں نے ظلم کیا۔ وہ مقام تھا جہاں پر وہ جان گیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ سے شروع کرنے ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا، کہ جو لوگ برا کرتے ہیں ان کا انجام برا ہے، سے جس نے بات شروع کی أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں پر۔ یہاں آ کر بات ختم کی۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن سے بات شروع کی، قرآن پر آ کر بات ختم کی۔ تم ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، نہ مانو، تم قرآن کو مانتے ہو، ہم قرآن سے تمہیں دلیل دیتے ہیں، ہم قرآن سے تمہارے سامنے حجت تمام کرتے ہیں، ہم قرآن کو تمہارے لیے مشعل بناتے ہیں۔ وہ چیز جس کو تم مانتے ہو، جو تمہارے لیے تسلیم ہے، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی شبہات، شک، ابہام نہیں ہے، ہم اسی سے ہی بات کرتے ہیں۔ ہمارے لیے آج یہ بات کس طرح سے آئیڈیل ہوتی ہے؟ ہم جب منبر پر بیٹھے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم وہ بات کہیں جو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس انداز میں وہ بات کہی جائے جو دوسرا مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ اگر دوسرا مانتا ہے اس انداز میں بات کریں۔ جناب زینب کبریٰ نے حدیث کا ذکر نہیں کیا کہ میرے جد نے یہ کہا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ وہ شخص تھا جو مد مقابل تھا۔ کون تھا؟ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا اور پیتا، کیا کہتا؟ نعوذ باللہ، محمد تم نے حرام کیا تھا، میں نے حلال کر دیا۔ حدیث نہیں سنائی، یہ حدیث کا پاس نہیں رکھتا، یہ حدیث کو قبول نہیں کرتا، یہ حدیث کا احترام نہیں کرتا، حرمت حدیث کو پامال کر دیتا ہے۔ قول رسول اس کے لیے کچھ حیثیت نہیں ہے۔ لاعبت بنی ہاشم کہتا ہے کہ بنی ہاشم نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ ڈھونگ کیا، نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ ہی کوئی کتاب اتری تھی جو ایسا کہتا ہے۔ اس کے سامنے کیا وحی کو بیان کیا، کیا حدیث کو بیان کیا جائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ قرآن ہے۔ جب قرآن ہے تو چلو قرآن سے بات کرتے ہیں۔ یہ ایک مبلغ کا خاصہ ہوتا ہے، یہ ذکر ہے، یہ ذاکری ہے، یہ تبلیغ ہے کہ جو مد مقابل، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں بطور صاحب منبر نباز ہونا ضروری ہے۔ ہم نبض جانتے ہوں، ہم پہچانتے ہوں کہ افراد کو، معاشرے کو، زمانے کو کون سی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے بات مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس معاملے میں انہیں کوئی شک و ابہام نہیں ہے، تو آپ اسی انداز میں بات کریں،
اسی طریقے سے بات کریں، وہیں سے بات کا آغاز کریں، وہیں پر بات کو ختم کریں. جناب خدیجۃ الکبریٰ کا سارا خطبہ گرچہ چیلنج تھا، گرچہ اس کے لیے سوائے ایک توہین کے کچھ بھی نہ تھا، لیکن قرآن کوٹڈ تھا، قرآن میں لپٹا ہوا تھا، کوئی انکار نہیں کر سکا. جتنے حافظین قرآن تھے جناب زینب کبریٰ کی ہر آیت کو مانتے تھے کہ بالکل صحیح بات ہے بھائی، اس سے تو انکار ہی نہیں ہے. اور اسی بنیاد پر آپ کا وہ خطبہ یزید سے زیادہ ان لوگوں کے دلوں پر اثر کیا جو قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، جو جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے. آپ نے ان کے دلوں پر جا کر وہ بات کی کہ جو قرآن کو مانے گا وہ زینب کا انکار نہیں کر سکے گا. لہٰذا ہمارے پاس بھی یہ طاقت، یہ سکل اور یہ انٹیلیجنس، یہ ذہانت ہونی ضروری ہے کہ ہم جب مجمع میں، معاشرے میں یا اپنی سوسائٹی میں جہاں پر بھی ہم جانتے ہوں کہ مد مقابل کو بات سمجھ کیسے آتی ہے، بات شروع کہاں سے کرنی ہے، بات ختم کہاں سے کرنی ہے. میں اس اپروچ کو بالکل نہ خود کرتی ہوں، نہ میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ آپ لوگ صرف اپنی بات ڈائریکٹلی اس لیے کر جائیں کیونکہ ہمارا فریضہ ہے. نہیں، جناب زینب کبریٰ نے شام والوں کی نبض پر ہاتھ رکھ کر بات کی ہے، ان کی کمزوریوں کو دیکھ کر ان کو ڈانٹا ہے، لیکن وہ اس ڈانٹ کا انکار بھی نہیں کر سکے. وہ خود تسلیم ہو گئے کہ بات اتنی مدلل، اتنی درست، اتنی ٹھوس ہے کہ ہم اس سے منع نہیں کر سکتے. اور یہی خاصیت آج ہماری ہونی چاہیے. جب ہم معاشرے میں کہیں پر بھی جائیں، بات کریں، تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اس معاشرے سے کس انداز میں اپنا میسج پوری طرح پہنچا دینا ہے، تاکہ وہ زخم جہاں پر بھی جو ایریا مرض میں مبتلا ہے اسے جتنا منتقل کیا جا سکے. اور اگر ہم یہ کر سکیں تو آپ یقین جانیے یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ نے جناب فاطمہ الزہرا کے لیے کی کہ خداوند کریم فاطمہ کی اولاد کے لیے، ان کے غم کو بپا کرنے کے لیے ایسی قوم بنائے گا جو اس حسین کے غم کو یاد رکھے گی. اسی لیے باب مصیبت میں آپ سے صرف ایک گزارش جو غالباً میں نے پہلے بھی کی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ مصائب، آپ اگر حماسہ حسینی شہید مرتضیٰ مطہری کی پڑھیں تو اس میں آپ کا ویژن ریگارڈنگ مصائب بہت واضح ہو جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے مصائب کربلا کو بیان کرنے، سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. حماسہ ہے سے حلوے والی، حماسہ حسینی شہید مرتضیٰ مطہری کی. آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیں، اسپیشلی جو لوگ نووارد ہیں، جو نیا تحقیق کی فیلڈ میں آ رہے ہیں. حماسہ حسینی میں جو نظریہ ہے مصائب کا، کس بنیاد پر، کیا دیکھیں، اسپیشلی جو ینگ لاٹ ہے، میں ان سے کہوں گی دیکھیں مصائب کہانی نہیں ہے، مصائب کوئی حادثہ نہیں ہے، مصائب کوئی سانحہ نہیں ہے. جس طرح دعا جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، کیا دعا عمل ہے؟ جو دعا ہم کرتے ہیں یہ عمل ہے، یہ کوئی کام ہے جو ہم کرتے ہیں؟ دعا عمل ہے، کیا ہے؟ ضرورت ہے، التجا ہے. التجا کیا ہے؟ دعا یہ ہے، وہی یہ کام جو ضرورت بیان کرنا، یہ کوئی عمل ہے، یہ کیفیت ہے. ہاتھ اٹھے نہ اٹھے، رخ قبلے کی طرف ہو نہ ہو، منہ سے الفاظ نکلے نہ نکلے، ایک آپ کا تعلق ہے جو خدا کے ساتھ ہے، جو کسی ایکشن کا، کسی عمل کا محتاج نہیں ہے. کبھی ہو سکتا ہے آپ نے منہ سے لفظ نہ کہا ہو اور آپ کا دل لرز گیا ہو اور اللہ نے سن لی، ہو سکتا ہے. یہ دعا ہے، کیفیت ہے، تعلق ہے، ایک نسبت ہے، ایک کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ، ہے نا. اسی طرح مصائب اہل بیت ہے.
آپ کنیزان جناب فاطمہ الزہرا ہیں. مصائب کہانی نہیں ہے, مصائب کوئی حادثہ نہیں ہے, مصائب کوئی ایسی ہونے والی چیز نہیں ہے جس کو آگے آپ نے بیان کرنا ہے. مصائب اہل بیت کیفیت ہے, ایک کیفیت ہے, جس کیفیت کو آپ کو لوگوں کے سینوں تک پہنچانا ہے. اس میں لازمی نہیں ہے کہ بہت ساری مصیبتیں ہوں. ایک مصیبت کا پڑ جانا اپنے اندر کیا حال رکھتا ہے یہ سمجھانا. جس طرح کسی نے اس دن مجھ سے کہا کہ جناب فاطمہ الزہرا 18 سال کی تو ہو نہیں سکتی, ان کی زندگی میں یہ ہوا, اور جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو وہ کیسے 18 سال کی ہو گئی, اور جب وہ 18 سال کی نہیں تھی تو اچھی عمر کی تھی جب اس دنیا سے رخصت ہوئی. اب کیا ہمیں اس بحث میں پڑھنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ وہ 18 کی ہوں, 28 کی ہوں یا 48 کی ہوں, یا جو بھی ان کی سن ہو, کیا وہ ایک طبیعی موت اس دنیا سے گئیں یا شہید کر دی گئی؟ ظلم ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا خاتون جنت شافعہ اعظم جس کے ہاتھ میں شفاعت ہے, اس کا مظلوم ہونا معمولی بات ہے؟ آپ نے یہ سمجھانا ہے. یہ مصائب ہے, یہ درک ہو. ہمیں تربیت کرنی ہے اور لوگوں کو, ہمارے معاشرے کو اس بات سے نکالنا ہے کہ ہم اہل بیت کے مظالم کو بڑھائیں اور بڑھائیں اور بڑھائیں. نہیں, ہمیں کسی نئی روایت کی ضرورت نہیں ہے. انسان چاند پر پہنچ گیا ہے, کربلا کیوں نہیں پہنچتا؟ انسان نے بہت ترقی کر لی ہے, اپنے اندر کیوں نہیں ترقی کرتا؟ اگر ہم یہ سمجھا سکیں کہ جو اہل بیت ہمارے لیے باعث تسکین آج بھی ہیں. آپ نام ابوالفضل عباس لیتے, آپ کے دل کو سکون ملتا, تو ان کے اوپر پڑنے والا ایک تیر آپ کو رلاتا کیوں نہیں؟ آپ کو کیوں بہت سارے زخموں کی ضرورت ہے؟ ہمیں عوام کی تربیت کر کے انہیں ادھر لے کر آنا ہے کہ جو کیفیت ہے مصائب کی, کہ اگر ایسی عظیم ہستی کو, ایسے باب الحوائج کو, ایسے قمر بنی ہاشم کو, جو جناب زینب کبریٰ عالمہ غیر معلمہ کے لیے, جس کے لیے فاطمہ الزہرا دعا چھوڑ کر گئیں اور فرمایا میرا سلام میرے فرزند کو دے دینا, اس کی جانب اگر مسلمان تیر پھینکے, اگر ایسی ہستی کو جو آج بھی ہمارے لیے مینارہ نور ہے, اگر ان کو زخمی کر دیا جائے, جو حسین کی آخری ڈھارس ہے, اس کے اوپر اگر امت جفاکاری کرے تو کیا ہے؟ بجائے ان کے کہ ہم اکثر جو زور رہتا ہے وہ باب مصیبت میں یہ رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مصیبت یعنی مظالم جو اہل بیت پر پڑے اس کو بیان کیا جائے. ہم ان باتوں سے اب آگے آ جائیں. ہم جو کیفیت ہے, جو درد ہے, اور جو ان کا مقام اور جو ظلم ہے, اس کو اگر بیان کر سکیں اور لوگوں تک لا سکیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ایران میں بہت اچھے سپیکر ہیں, عالم دین ہیں, ان کا نام ہے, فارسی میں ڈاکٹر کو دکتور بولتے ہیں اس لیے انہیں دکتور کہتے ہیں. وہ ہیں PhD ڈاکٹر رفیعی, محمد ناصر رفیعی. وہ ہمیشہ باب مصائب میں جب مصیبت پڑھنی ہوتی فضائل پڑھتے ہیں, اور جب وہ فضائل پڑھتے ہیں تو انسان, جیسے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب فضائل پڑھتے ہیں تو ہم انہیں بہت اوپر لے جا کے رکھ دیتے ہیں, جہاں ہماری سوچ, ہمارے تصورات خود ہار ماننے لگتے ہیں کہ وہ بہت عظمت پر ہیں اور ہم بہت حقیر ہیں. اور جب وہ ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اس عظمت پر ظلم ہوا. پھر دل پارا پارا ہوتا ہے کہ جو اتنے بزرگ تھے, جن کو جاننے, ماننے, جن کی معرفت رکھنے کی میری سمجھ نہیں ہے, ان تک کسی کا ہاتھ پہنچا, کسی نے دسترازی کی. اس عظمت کو
اس حد تک مظلوم کر دیا گیا تو پھر آپ کو اس درد کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے. پھر آپ اس بحث میں نہیں پڑتے کہ قاتل سینے پر تھا یا پشت پر تھا، سر برہنہ تھا یا چادر تھی، بیویوں کی تعداد کتنی تھی، بچے کتنے شہید ہوئے، علی اکبر پہلے شہید تھے یا آخری شہید تھے. ان باتوں میں کچھ نہیں ہے. ان باتوں سے کیا لینا دینا ہمیں. علامہ مرتضیٰ عسکری وہ ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں جب مظلومیت ثابت ہے تو پھر بحث کس بات کی ہے. بحث تو تب ہونا کہ آیا مظلوم تھے یا نہیں تھے. ہم یہ میزان تو نہیں بنا سکتے کہ کس درجے کے مظلوم تھے. مظلوم تھے. جس کے بابا کے ہاتھ سے روز محشر لوگ حوض کوثر سے سیراب ہوں گے، کیا اس ہستی کے لیے گوارا ہے کہ وہ دنیا میں پیاسا رہے؟ کیا فرق پڑتا ہے 1 دن یا 3 دن؟ ایک لمحے کی پیاس بھی کیا ایسی ہستی کو پانی کا سوال بھی کرنا چاہیے؟ ہماری جانیں فدا ہو جائے ان کی تشنہ لبی کو سیراب کرنے کے لیے، اور پھر بھی اگر وہ پیاسے رہیں تو پھر یہ ظلم ہے. ان کی 1 گھنٹے کی پیاس بھی ظلم ہے. یہ بہت بڑا ستم ہے اسلام کے اوپر، پنجتن کے اوپر، جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو جب ہم اس کیفیت کو سمجھ لیں اور آپ عوام تک، معاشرے تک مصائب کی کیفیات کو پہنچائیں گے تو یقینی سی بات ہے ہم اس بحث سے نکل آئیں گے. یا میرے نزدیک یہ وقت کے ضیاع کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ہم یہ دیکھتے رہیں کہ زیارت ناہیہ میں ہے کہ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، روایات میں ملتا ہے رسیوں سے جکڑا ہوا تھا. وہ زنجیروں سے جکڑے تھے یا رسیوں سے جکڑے تھے، اس سے ہمیں کیا ہے؟ فیکٹ ہے کہ وہ جکڑے ہوئے تھے. ہاتھ پہ نیل تھے یا گلے پہ نیل تھے، کیا فرق پڑتا ہے ان باتوں سے؟ وہ حسین کے دل کا سکون بچی تھی، اس کا نام رقیہ ہے یا سکینہ ہے، یہ ثابت ہے کہ ایک 4 سال کی بچی تھی، نام جو بھی رکھ لو، ایک وجود تھا. یہ ثابت ہے کہ وہ زندان شام میں تھی. وہ اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، وہ اپنے باپ کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھ کر ترستی تھی کہ میں اس سر کو ہاتھ لگا سکوں. وہ ترستی رہی ہے اور جب آخر میں سر ملا ہے، ایک بوسے میں وہ بچی مر گئی. اگر یہ درد آپ سمجھا سکیں کہ اس سے کیا ہے، وہ جو بھی نام یا جو بھی سن یا جو بھی عمر ہے، یہی بات کافی ہے کہ وہ مظلوم ہے. یہ کیفیت پہنچانا، اس درد کو سمجھنا اور اس درد کا احساس ڈالنا ضروری ہے. ان سانحوں سے ہمیں کچھ ہمارا واسطہ نہیں کہ وہ کتنے زیادہ تھے، کتنے کم تھے. یہ ثابت ہے، یہ حتمی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ کربلا میں ظلم ہوا، شام میں ظلم ہوا، کوفے میں ظلم ہوا، راہ کوفہ میں ظلم ہوا، قید میں رکھا گیا اور قید میں رہنے کے کچھ عرصے بعد اسارت سے انہیں رہائی ملی اور وہ پلٹ کر آئے تو عزت سے آئے. جب اتنی باتیں ہمارے لیے ثابت ہیں تو یہ معمولی نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ عام بات نہیں ہے. اس میں ہمیں کہانیاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے باب مصیبت میں کیفیت کے اوپر کام کریں. کہانی، مصائب، قصہ، حقائق، اور ان کو نہ دیکھیں فیکچول ہو کر. جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس ہیں. مظلوم تھے تو مظلوم تھے، اور کون مظلوم تھے یہ آپ نے بتانا ہے. ان کی نیاز مندی کو لے کر یا ان کی بے بسی کو لے کر نہیں بتانا. ان کی عظمت کے ساتھ اگر آپ مصائب بیان کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس کو اللہ نے کیا بنایا اسے انسان نے کیا کر دیا، اسے انسان نے کیا کر دیا. وہ شعر ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ آپ سب نے بارہا سنا ہوگا. اور میں جب بھی مصیبت مصائب پڑھتی ہوں، دیکھتی ہوں، تو میں ایک ہی بات سوچتی ہوں، مسلمان زندہ نہیں ہوتا کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے. مسلمان تیر گنتا ہے،
مسلمان نیزے گنتا ہے، مسلمان گھوڑے سے اور اونٹوں سے گرنے والے بچے گنتا ہے. یہ ساری باتیں ہمارے لیے بے معنی ہو جانی چاہیے. اور یہ عوام کو کون سمجھائے گا؟ میں اور آپ. یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی سطح فکری باب مصیبت میں اوپر لائیں، ان کو ان باتوں سے نکالیں اور یہ درک دیں کہ مصیبت مصائب اہل بیت کوئی روداد نہیں ہے، یہ اس سے بڑھ کر ہے. یہ ایک کیفیت ہے جو آپ دل میں پیدا کریں تو وہ آپ کے اور امام کے درمیان کا ہے معاملہ انشاءاللہ. بس پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی درگاہ عظیم میں قبول کرے، اور ارحم الراحمین ہمیں حقیقی معنی میں مبلغ اسلام اور مبلغ کربلا اور نائب جناب زینب کبریٰ بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ارحم الراحمین ہماری نیتوں کو اخلاص دے، ہمارے وجود سے دنیا طلبی کو دور کرے، شہرت کی طلب کو ختم کر دے. پروردگار عالم ہمارے ہر عمل کو امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کا سبب بنا، اور جب میرے مولا ظہور فرمائے تو ہمیں ہمارے بزرگوں اور بچوں سمیت ان کے اصحاب اور اعوان میں جگہ عنایت فرما. انک السمیع الدعاء. بر محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ وسلم.